الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس میں عقیدہ کا جو کورس ہے اس کے 8ویں کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم شرک کے بارے میں جانیں گے، اور شرک میں بھی شرک اکبر، بڑے شرک کے بارے میں جانیں گے۔ شرک کیا ہے؟ عربی زبان میں شرک لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ ملنا، شریک ہونا، اکیلا نہ ہونا، تنہا نہ ہونا۔ اسی لیے عربی زبان میں پارٹنر کو شریک کہتے ہیں، کیونکہ وہ مل کر کے کام کرتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں شرک یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کے کسی حق میں شریک ٹھہرائے، اللہ کے کسی حق میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، یا مخلوق میں سے کسی کی عبادت یا تعظیم کرے، ویسے ہی جیسے اللہ کی عبادت یا تعظیم کی جاتی ہے۔ رسپیکٹ تو انسان کا کرنا ہی چاہیے، لیکن رسپیکٹ ایسے ہو جائے جیسے اللہ کا رسپیکٹ ہوتا ہے، ایسے عبادت کرنے لگ جائے جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اس کی ربوبیت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ دراصل شرک ہے۔ موٹے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ دراصل شرک ہے۔ شرک کے سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے خطرناک ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا پاپ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ، جبکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں بنایا، اسی نے ہمارے ماں باپ کو بنایا، اسی نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے سورج اور چاند بنایا، وہی بارش برساتا ہے، وہی زمین سے ہمارے کھانے کے لیے نکالتا ہے، اسی کی دھرتی پر ہم چلتے ہیں، اسی کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اور اسی کے خلاف چلیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا جھکائیں تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا۔ اسی لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے۔ سوال یہ ہے کہ توحید پہلے ہے یا شرک پہلے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توحید پہلے ہے، کیونکہ یہی وہ دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سچا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو موحد بھی تھے، اور ان کی اولاد بھی توحید پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ یونس آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، توحید کو اپنانے والے تھے، پھر اختلاف کر بیٹھے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ 10 سینچری، 10 شتابدیاں تھیں، کلہم علی شریعت من الحق، وہ سب کے سب سچی شریعت پر تھے، دین حق پر تھے۔ فاختلفوا،
فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ اس کے بعد جب وہ اختلاف کر بیٹھے، آپس میں دین میں بگاڑ پیدا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ تو اس سے اثر سے بھی پیدا ہوا کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، توحید پر تھے، لیکن بعد میں کیا کیا؟ بعد میں اختلاف کیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، کہ ہم نے اپنے تمام بندوں کو خالص دین حنیف پر پیدا کیا، سچے دین پر، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے انہیں ان کے سچے دین سے بہکا دیا۔ گویا کہ شیطان کے بہکاوے میں ایک انسان اپنے سچے دین سے دور ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کی غلط تربیت، ماحول کے غلط اثر یا ٹیچر کی غلط شکچھا کی بنیاد پر ایک انسان اپنے اس سچے دین سے دور ہوتا ہے، ورنہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان رہتا ہے۔ تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ شرک دنیا میں کیسے شروع ہوا؟ جب ہم نے یہ جان لیا کہ توحید پہلے ہے، شرک بعد میں پیدا ہوا، تو شرک کی شروعات کیسے ہوئی؟ دنیا میں شرک کیسے پیدا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک لمبا زمانہ گزرا۔ اس زمانے میں تمام انسان صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے اور دنیا میں شرک نہیں تھا۔ انسانوں میں سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نوح آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، ان کو مت چھوڑو۔ یہ کون تھے اور کیسے شرک پیدا ہوا؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس آیت یعنی سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کون ہیں؟ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ فلما ہلکوا اوحى الشیطان الی قومہم، جب یہ بزرگ دنیا سے گزر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالا، وسوسہ ڈالا ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، کہ جن مجلسوں میں یہ بزرگ بیٹھتے تھے وہاں ان کی یادگار کے طور پر ان کے اسٹیچو بنا کر کے لگا دو۔ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان اسٹیچوؤں کے نام انہی بزرگوں کے نام سے رکھ دو۔ فَفَعَلُوا، لوگوں نے بالکل ایسے ہی کیا جیسے شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، دل میں بات پیدا کی تھی۔ فَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن بنانے والے جو ہے وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو صرف اس لیے ایسا کیا تھا کہ ان کو دیکھ کر کے ہمارے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبیدت، یہاں تک کہ جب وہ اسٹیچو بنانے والے دنیا سے گزر گئے اور علم یعنی دین کا علم مٹ گیا، تو پھر انہیں اسٹیچوؤں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں شرک پیدا ہوا۔ کب؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک بزرگ تھے، ان کے نام تھے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان ان کے دلوں میں خیال ڈالا کہ یہ لوگ بہت نیک تھے، کیوں نہ ان کے تم اسٹیچو بنا کر کے اپنی بیٹھکوں میں رکھ دو، اس طرح تمہیں ان کی یاد آئے گی اور تم بھی انہی کے جیسے نیک کام کر سکو گے۔ لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ اچھا لگا اور انہوں نے ان نیک لوگوں کے اسٹیچو بنا لیے اور اپنی بیٹھکوں میں سجا دی۔ جو لوگ اسٹیچو بنائے تھے وہ یادگار کے طور پر ان کو رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن جب پرانے لوگ گزر گئے اور ان کی سنتان پیدا ہوئی تو ان کے پاس دین کا نالج کم تھا۔ شیطان نے ان کو پٹی کیا پڑھائی کہ تمہارے پروج مصیبتوں اور پریشانیوں میں ان سے مانگتے تھے اور ان کو ملا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اوپر والے اللہ کو بھول کر انہی کو سب کچھ سمجھ لیا، انہی سے مانگنا شروع کر دیا اور انہی کے سامنے سر ٹیکنے لگے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے شرک شروع ہوا۔ کب؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو یہاں ایک بڑی چیز سمجھ میں کیا آتی ہے؟ بڑی چیز سمجھ میں یہ آتی ہے کہ شیطان انسان کو ایک دم فوراً کسی برائی پر نہیں لگاتا، بلکہ نیک راستے سے شیطان ایک انسان کے لیے برائی کا راستہ کھولتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ احساس دلایا ان کو کہ تمہارے بزرگ گزر گئے، اچھے لوگ تھے، ان کو تم بھول جاؤ گے، بہتر ہوتا کہ ان کا اسٹیچو بنا لو، لیکن ان کی پوجا مت کرنا۔ ان کے اسٹیچو کو دیکھو گے تو ان کے جیسے تم عبادت کر سکو گے۔ بنانے والوں نے بنا دیا، اسٹیچو سجا دیا، لیکن جب گزر گئے تو اب شیطان آ کر کے ان کی سنتان کو کیا سمجھاتا ہے، کیا پٹی پڑھاتا ہے کہ تمہارے پروج ان کی پوجا کرتے تھے اور مصیبت میں ان کا مسئلہ بھی حل ہوتا تھا، تم بھی ایسا کرو۔ اس طریقے سے لوگوں نے پوجا شروع کر دیا انسانوں کی۔ تو اسی لیے ہمیں اس طرح کے شرکیہ عمل سے دور رہنا چاہیے اور غلو سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شرک کی قسمیں کیا ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: شرک اکبر، جس کو بڑا شرک کہتے ہیں، شرک اصغر، جس کو چھوٹا شرک کہتے ہیں، اور شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک۔ تو شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت یا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی رب مانیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں یکتا جانیں، یہ توحید ہے۔ اس کے اپوزٹ شرک ہے۔ شرک کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، یہ شرک ہے۔ اور شرک اکبر اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی عبادت کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے، اور دعا بھی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی نفع حاصل کرنے یا نقصان دور کرنے کے لیے کسی ولی، کسی پیر، سورج، چاند کو پکارتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اس نے شرک کیا، اور یہ شرک کی کون سی قسم ہوگی؟ شرک اکبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 72،
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک اکبر کا تعلق عمل سے بھی ہوتا ہے، بول سے بھی ہوتا ہے، اور دل میں عقیدہ رکھنے سے بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ شرک اکبر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل کے ذریعہ کوئی کام کرے اور بس یہی شرک ہوا، نہیں، دل سے بھی شرک ہو جاتا ہے، بول سے بھی شرک ہوتا ہے، اور کرنے سے بھی شرک ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے زبان سے شرک کیسے ہوگا؟ زبان سے شرک ایسے ہوگا کہ جیسے ان معاملات میں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، کسی غیر کو پکارنا، کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا، جیسے رودی دینا، اولاد دینا، شفا دینا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب کسی اور سے رودی مانگتے ہیں، کسی اور سے اولاد مانگتے ہیں، کسی اور سے شفا مانگتے ہیں، کسی اور سے مشکل دور کرنے کا سوال کرتے ہیں، تو یہ بول کر کے ہم کر رہے ہیں، یا سجدہ کرنا، یا رکوع کرنا، یا جھکنا، ایسے جیسے عبادت ہوتی ہے، شرک ہوگا جو ابھی ہم بتا رہے ہیں۔ تو بول کا شرک کیا ہے؟ جیسے رودی مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، اولاد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، شفا مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے۔ اور عمل کا شرک کیا ہے؟ جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، یا درگاہ یا مزار وغیرہ پہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یا ایسے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہونا جیسے نماز میں ہم کھڑا ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ عمل کا شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دل کا بھی شرک ہوتا ہے۔ دل کا شرک کیسے؟ جیسے ایک آدمی کسی درگاہ سے گزر رہا تھا، کسی ایسی جگہ سے گزر رہا تھا جہاں پر شرک ہوتا ہے، اور اس کے دل میں آیا کہ اگر میں یہاں پیسے نہ ڈالوں نا، کچھ ہو نہ جائے۔ اگرچہ پیسے نہیں ڈالا، لیکن دل میں جو اس کے اندر ڈر پیدا ہوا نا، اس کی وجہ سے اس نے شرک کیا۔ تو اگرچہ کچھ عمل نہیں کیا، لیکن دل کے ذریعہ اس نے شرک کیا، تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ان شکلوں کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں شرک اکبر کا کن کن چیزوں میں عمل دخل ہے۔ سب سے پہلی شکل ہے شرک اکبر کی دعا میں شرک، یعنی پریشانیوں میں دعا کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی پکارنا، یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے مشرکین مکہ جب سفر کرتے تھے سمندری اور کشتی ڈوبنے لگتی تو اس وقت صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت آیت نمبر 65 میں بیان فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ سمندری سفر کرتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، خالص اسی کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہوئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر کے خشکی پر لا دیتا ہے تو اذا ہم یشرکون، تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دعا میں شرک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو عبادت کرتا ہے، اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا داد بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ما فوق الاسباب چیزوں میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن ما تحت الاسباب چیزوں میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ فرق سمجھنا چاہیے۔
اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے پہنچا دو، اس کے پاس گاڑی ہے وہ مجھے پہنچا دیتا ہے، میرا یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ میرا وہ کام کر دیتا ہے. تو یہ ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت آنے والی چیزیں ہیں، اس میں مدد مانگنا جائز ہے، صحیح ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، یہ جائز ہے. لیکن ایسے کام میں مدد مانگنا جس کا اختیار انسان کو نہیں ہے، جیسے شفا دینا، جیسے اولاد دینا، جیسے بیماری دور کرنا، جیسے نفع اور نقصان پہنچانا، تو ایسے عمل میں جو ما فوق الاسباب ہے، مدد مانگنا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. کون ہے جو بے قرار اور لاچار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا ہے کوئی اللہ رب العالمین معبود کے سوا؟ کون ہے جو بے قراری کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے؟ نہیں ہے کوئی سوائے رب کے، نہیں ہے کوئی سوائے رب کے. اپنے اور اللہ کے درمیان دعا میں کسی کو وسیلہ سمجھنا، واسطہ بنانا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکٹ نہیں سنے گا، بلکہ کسی کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا جلدی قبول ہوگی، یہ بھی دراصل بڑا شرک ہے جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان فرمایا قرآن کریم میں. سورہ الزمر آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے وہ یہ عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. سمجھ میں آیا نا؟ یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے وہ یہ عقیدہ پالتے تھے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ ہم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں. اور آج بھی اولیاء کے تعلق سے یہی عقیدہ پالا جاتا ہے. تو وہ کافر ہو گئے اور یہ مسلمان ہیں، پکے واحد ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں بیان فرماتا ہے ان کے عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش ہے، اللہ کے پاس ہماری سفارش ہے. تو سمجھ میں آیا کہ کیا عقیدہ تھا کفار مکہ کا. اگر وہی عقیدہ آج بھی پالا جاتا ہے تو ان میں اور آج کے مشرکین میں، کفار مکہ میں اور آج کے مشرکین میں کیا فرق رہے گا؟ شرک کی ایک دوسری شکل ہے نیت اور ارادہ میں شرک. یعنی کوئی آدمی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے ارادہ سے کوئی کام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو آدمی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا چاہنے والا ہو تو ہم دنیا میں ایسے لوگوں کے کاموں کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی طرح کی کمی نہیں کی جاتی دنیا میں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. گویا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور اسی ارادے اور اسی نیت سے عمل کرتے رہے. تو یہ بھی دراصل شرکیہ عمل ہے. شرک کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے ڈر کا شرک. ڈر کا شرک کیسے ہوگا؟ اس سے مراد کوئی نارمل
ڈر نہیں ہے، فطری ڈر نہیں ہے، سوبھاوک ڈر جیسے آگ کا ڈر ہوتا ہے، درندے کا ڈر ہوتا ہے، شیر کا ڈر ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے، بلکہ ڈر سے مراد عبادت اور عقیدے سے متعلق ڈر ہے۔ وہ ڈر ہے کہ جس کے ساتھ دل میں اس کی محبت اور اس کی مہانتا کا یقین بیٹھ جائے، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا احساس ظاہر کرے، تو گویا کہ ایسا ڈر کہ سامنے والے سے ایسی عقیدت ہو کہ عبادت کی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس کیفیت میں اس سے ڈرنے لگیں، دراصل عاجزی اور تعظیم کے ساتھ جو ڈر پیدا ہو اس کو دراصل شرکیہ ڈر کہا جاتا ہے، اور اس قسم کا ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نہایت ہی تعظیم کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ شیطان تمہارے دلوں میں اپنے دوستوں کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک مثال دیا نا، ایک انسان گزر رہا تھا راستے سے، سامنے سے کوئی شرکیہ اڈا آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں نہیں رکا اور کچھ نہیں ڈالا پیسے وغیرہ، یا وہاں پہ جا کر کے سلامی نہیں ٹھوکا تو کچھ ہو نہ جائے۔ بس دل میں جو ڈر پیدا ہوا، یہ ڈر ہی دراصل شرک بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں اپنے دوستوں کا ڈر پیدا کرتا ہے، اس لیے تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ شرک اکبر کی چوتھی شکل ہے محبت میں شرک۔ محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ ایک محبت ہوتی ہے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، تو یہ فطری محبت ہے اور یہ محبت ہونی ہی چاہیے، لیکن محبت میں شرک کیسے ہوگا؟ اس سے مراد ہے خضوع اور تعظیم کی محبت، کہ ایک آدمی کسی مخلوق کے ساتھ اس طرح کا رسپیکٹ کرے اور ایسی محبت کرے جیسے اللہ تعالیٰ کا رسپیکٹ کرتا ہے، جیسے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایسی محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسے ہی پریم کرتے ہیں، ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو محبت ایسی بن جائے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ویسی ہی محبت کسی اور سے ہونے لگے، تو یہ خضوع، رسپیکٹ اور تعظیم کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں محبت میں، تو یہ دراصل عبادت بن جاتی ہے جو شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں رب کے سامنے ہی جھکنا ہے۔ شرک کے اکبر کی پانچویں شکل ہے امید میں شرک۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں بہت ہی اہم ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، اور یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی اور بڑے بڑے شرک کا ارتکاب کر گزرتے ہیں۔ امید میں شرک یہ ہے کہ ایک آدمی کسی مخلوق سے ایسی چیز میں امید رکھے جو اس کے اختیار میں نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جیسے فتح عطا کرنا، رودی دینا، شفا دینا، اولاد دینا۔ فتح دینا، جیت دینا، رودی دینا، شفا دینا، اولاد دینا، یہ سارے کام اللہ کے اختیار میں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے یہ امید رکھے کہ فلاں بابا شفا دیں گے، اولاد دیں گے، وہاں دربار پر جائیں گے تو ہمیں اولاد ہو جائے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشعراء آیت نمبر 79 اور 80 میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، والذی هو یطعمنی ویسقین، والذی هو یطعمنی ویسقین،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ وہی وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب بیمار پڑ جاؤں تو شفا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى آیت نمبر 50 میں، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ تو اولاد دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ شرک اکبر کی چھٹی شکل ہے جانور ذبح کرنے میں شرک۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا عبادت ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی مخلوق کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے رسپیکٹ کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کیا تو اس نے شرک اکبر کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی کو جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا۔ تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کی شکلوں میں سے ایک 7ویں شکل ہے نظر یا منت ماننے میں شرک۔ نظر یا منت ماننا عبادت ہے۔ یہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی مخلوق کے لیے نظر مانتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا بیمار ٹھیک ہو گیا تو فلاں ولی یا بابا کے لیے اتنا صدقہ دوں گا، یا جانور ذبح کروں گا فلاں بابا کے دربار میں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا، جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ شرک اکبر کی شکلوں میں سے 8ویں شکل ہے طواف میں شرک۔ طواف عبادت ہے، اور پوری دھرتی پر صرف خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا طواف ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الحج آیت نمبر 29، وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انہیں چاہیے کہ اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا کوئی انسان طواف کرتا ہے، اس کا چکر لگاتا ہے، تو صرف چکر لگانے کی وجہ سے اس نے شرک کیا، جو اس کو اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ شرک اکبر کی 9ویں شکل ہے اطاعت میں شرک، آگیا پالن میں شرک، یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہرائے یا حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرائے، تو ایسے انسان کی بات ماننا اور اس کے مطابق عقیدہ پالنا، یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مقابلہ میں کسی مخلوق کی بات ماننا، دراصل اطاعت میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور سنتوں کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا۔ تو ان کے عالم کیا کرتے تھے؟ جو حلال کہتے تھے اس کو حلال مان لیتے تھے، جو حرام کہتے تھے اس کو حرام مان لیتے تھے، اللہ کی کتاب سے پرے ہو کر کے۔ تو گویا کہ انہوں نے ہی اپنے عالموں اور درویشوں کی بات مان کر کے، جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں، ان کو معبود بنا لیا۔ اسی لیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو ان کو معبود نہیں بناتے تھے، یا یہود و نصارہ نے ان کو اپنا معبود نہیں بنایا، اپنے عالموں کو اور درویشوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو وہ حلال کرتے تھے تم ان کو حلال مانتے تھے، جو وہ حرام کہتے تھے تم ان کو حرام مانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو حلال ٹھہرانے اور حرام ٹھہرانے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کوئی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہراتا ہے تو یہ دراصل عبادت میں شرک ہے، اور ایسے لوگوں کی ماننا دراصل عبادت میں شرک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے
اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے سے بہتر سمجھنا یا برابر سمجھنا، یہ بھی اطاعت میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 50 میں بیان فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ یہ جاہلیت کا فیصلہ اور قانون چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پختہ یقین رکھتے ہیں اللہ کے فیصلہ سے بہتر آخر کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر غور کریں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے قانون سے بہتر قانون انسانوں کا بنائے ہوئے قانون کو سمجھتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو انسانوں کے جینے کے لیے قانون دیا ہے یہ قانون اور انسانوں کا جو بنایا ہوا قانون ہے دونوں برابر ہے، تو وہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اور یہ بھی دراصل اطاعت میں شرک ہے۔ شرک کی 10ویں شکل قبروں میں دفن کی گئی ہستیوں کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، بلکہ انسانوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے چھوڑ کر مردوں کو پکارنا اور قبروں میں دفن کی گئی ہستیوں کو مصیبت میں پکارنا، ان سے مرادیں مانگنا، جبکہ انہوں نے کہا بھی نہیں کہ ہم سے مرادیں مانگے، یہ شرک اکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 22 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو قبروں میں ہیں؟ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن کیے گئے ہیں، بلکہ وہ خود مردہ ہیں، اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 21 میں ان میں جان نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ پھر وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو گئے؟ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ تو انسان جب اپنی عقل لگا کر کے سوچے گا، غور کرے گا کہ وہ انسان اتنا کمزور تھا کہ اس کی موت ہو گئی تھی تو لوگوں کے ہاتھ میں تھا، لوگ اس کو غسل دے رہے تھے، لیکن جب وفات پا گیا تو ساری دنیا کی آوازیں سننے لگا، اور آوازیں بھی ہر زبان کو سمجھنے لگا۔ دنیا میں یا تو اردو جانتا تھا یا فارسی جانتا تھا، اب مرنے کے بعد ہر زبان کو سمجھنے لگا۔ تو جب ایک انسان اپنی عقل لگاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ شرک اکبر کی 11ویں شکل ہے علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ جو آدمی دعویٰ کرے کہ مخلوق میں سے کوئی ایسی ہستی ہے جو غیب جانتی ہے، تو وہ شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ چھپی ہوئی باتوں اور مستقبل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النمل آیت نمبر 65 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں جانتا، تو ہم کیسے کہیں کہ فلاں جانتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، سورہ الاعراف آیت نمبر 188 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جان رہا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بن المصطلق کے موقع سے آپ کی پیاری بیوی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ پالتا ہے کہ اس کو غیب کا علم ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ شرک اکبر کی خطرناکی کیا ہے؟ آئیے اب شرک اکبر کی خطرناکیوں کو جانتے ہیں۔ شرک اکبر کی سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے کہ یہ شرک اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے ہمارا، اس تعلق کو کاٹ دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں سارے شرکاء میں سے ہر شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، اور جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ گویا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کٹ جاتی ہے اس سے، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اب وہ ہوا دور دراز جگہ پر اس کو پھینک دے یا پرندے اس کو اچک لیں۔ کیسی تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ شرک کی دوسری خطرناکی یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں اور جو کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے، کام اسی کا کرنا چاہیے۔ اگر اس کا کام کرنے کی بجائے کسی اور کا کام کرتے ہیں اور سیلری لیں دوسری کمپنی سے، تو یہ نمک حرامی نہیں ہوگی، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو رب کا کھائیں، رب کی دھرتی پر چلیں، رب کی ہوا میں سانس لیں اور رب کی دی ہوئی زندگی جئیں اور ماتھا جھکائیں کسی اور کے سامنے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں بیان فرماتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کی تیسری خطرناکی یہ ہے کہ شرک اللہ پر بہت بڑا آروپ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا آروپ گھر لیا۔ شرک کی چوتھی خطرناکی یہ ہے کہ شرک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بھٹک کر بہت دور چلا جاتا ہے۔ شرک کی پانچویں خطرناکی یہ ہے کہ شرک کی حالت میں مرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 116 ہی میں بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کب یہ ہے؟ جبکہ شرک پر اس کی موت ہو۔ اگر جیتے جی ایک انسان زندگی بھر شرک کرتا رہا، پھر توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر اسی شرک پر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ معاف نہیں کرے۔ شرک کی چھٹی خطرناکی یہ ہے کہ شرک انسان پر جہنم کو واجب ٹھہراتا ہے اور جنت حرام قرار دیتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک کی ساتویں خطرناکی یہ ہے کہ شرک تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد آیت نمبر 88 میں بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان سارے انبیاء نے بھی اگر شرک کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو برباد کر دیتا، بلکہ اپنے نبی سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک کی 8ویں خطرناک یہ ہے کہ شرک جہنم کا راستہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ شرک کی 9ویں خطرناک یہ ہے کہ اس کی کچھ شکلیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور علم والے بھی کبھی کبھار اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، علم والے بھی کبھی کبھار ایسے شرک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کی طرف نکلے تو مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواط کہا جاتا تھا۔ مشرکین برکت حاصل کرنے کے لیے اس درخت پر اپنے ہتھیار کو لٹکایا کرتے تھے۔ بعض جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چتاونی دی، تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو بالکل وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور اپنے سے پہلوں کے طریقے پر چلو گے۔ تو اس حدیث پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت اہم 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز۔ یہ حدیث یا یہ قصہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ ایک مسلمان بلکہ ایک عالم بھی شرک کی بعض قسموں کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کو اس کا علم نہ ہو تو شرک کا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں عقیدہ سیکھنے اور اس حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ سلفی لوگ صرف عقیدہ ہی کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةَ أَنَّ قَوْلَ الْجَاهِلِ التَّوْحِيدُ فَهِمْنَاهُ أَنَّ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْجَهْلِ وَمَكَائِدِ الشَّيْطَانِ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی جاہل کا یہ کہنا کہ ہم توحید کو سمجھ چکے ہیں، اب مجھے الگ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی جہالت اور شیطان کی چالوں میں سے۔ اگر ہم توحید کو سمجھ بھی چکے ہیں تو دینی علوم میں سب سے بہتر علم توحید ہے۔ اب دیکھتے نہیں کہ سورہ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ کیوں ہے؟ توحید کا ذکر ہے اس لیے۔ سورہ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے۔ سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے۔ تو توحید کا جس آیت میں جس سورہ میں ذکر ہو اس سورہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم توحید جانتے بھی ہیں پھر بھی اس علم کو سیکھتے ہیں تو سب سے بہتر وقت ہے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں توحید کے ساتھ۔ شرک کی 10ویں خطرناک یہ ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی لیے ابراہیم التیمی مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلُ الْبَلَاءُ بَعْدَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد بھلا کون اس آزمائش یعنی شرک میں پڑنے سے بے خوف ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری حالت میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے احساس دلانا چاہتے تھے کہ انسانوں سے تعلق نہیں جوڑنا ہے. شرک کی 11ویں خطرناک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس قرار دیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرکین نجس ہیں، گندے ہیں. یہ جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے گندے ہیں. اور شرک کی 12ویں خطرناک یہ ہے کہ کسی مشرک مرد یا عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 221 میں بیان فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. کسی مشرکہ عورت سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور تم ایک مومن لونڈی جو آزاد ہے اس سے شادی کرو. یہ بہتر ہے کسی مشرکہ عورت سے شادی کرنے کے مقابلہ میں، چاہے یہ مشرکہ عورت تم کو بہت زیادہ پسند ہی کیوں نہ ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اسی طریقے سے اپنی مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، چاہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی کیوں نہ ہو. تو بات واضح ہے کہ شرک کی ایک خطرناک یہ ہے کہ مشرک مرد یا عورت سے شادی نہیں ہو سکتی. انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سیکھنے، انہیں ذہن میں بیٹھانے اور ان باتوں کے مطابق اپنی عملی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.